246ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ایک دن اسکندریہ کے والی کے ایک لشکری نے اسے بتایا کہ کل رات جب وہ ایک سرائے میں تھا اور تہائی رات کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی خرجی کٹی ہوئی تھی اور اس میں سے 1000 دینار کا توڑا غائب تھا، تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ابھی وہ لشکری اپنی بات ختم بھی نہ کرنے پایا تھا کہ والی نے اپنے سرداروں کو بلا کر حکم دیا کہ تمام سرائے والوں کو حاضر کر کے انہیں اگلی صبح تک قید میں بند کر دیا جائے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو اس نے سزا دینے کے آلات منگوائے اور تمام لوگوں کو اس لشکری کے سامنے بلوایا جس کے دینار چوری کیے گئے تھے اور چاہتا ہی تھا کہ انہیں سزا دے۔ اتنے میں ایک شخص بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا ہوا پہنچا اور والی اور لشکری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے امیر، ان تمام آدمیوں کو چھوڑ دے، یہ بے گناہ ہیں۔ اس لشکری کا مال چرانے والا میں ہوں، اور دیکھ یہ اس کی تھیلی ہے جو میں نے اس کی خرجی سے چرائی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آستین میں سے تھیلی نکالی اور والی اور لشکری کے آگے رکھ دی۔ والی نے لشکری سے کہا کہ اپنا مال لے اور اپنے پاس رکھ، اب ان لوگوں کے خلاف تیرا کوئی دعویٰ نہیں رہا۔ اور تمام سرائے والے اور سب حاضرین اس شخص کی تعریف کرنے اور اسے دعا دینے لگے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اے امیر، استادی اس میں نہیں ہے کہ میں نے خود آ کر یہ تھیلی پیش کر دی، بلکہ کمال اس میں ہے کہ میں دوبارہ اس کو اس لشکری کے پاس سے اڑا لوں گا۔ والی نے کہا کہ اے استاد، تو مجھے یہ بتا کہ یہ تھیلی تو اس لشکری سے کیسے چرا کر لے گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر، میں ایک دن قاہرہ میں صرافوں کے بازار میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اس لشکری نے یہ اشرفیاں لے کر اس تھیلی میں رکھ لیں۔ میں گلی گلی اس کے پیچھے لگا رہا لیکن اشرفیاں چرانے کی کوئی ترکیب نظر نہ آئی۔ اس کے بعد یہ قاہرہ سے روانہ ہو گیا اور میں شہر شہر اس کا پیچھا کرتا رہا اور تدبیر سوچتا رہا تاکہ راہ میں اس کی تھیلی اڑا لوں، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ جب یہ اس شہر میں داخل ہوا تو میں اس کے پیچھے پیچھے تھا، یہاں تک کہ یہ اس سرائے میں اترا اور میں بھی اس کے پڑوس میں اتر پڑا اور انتظار کرنے لگا۔ جب یہ سو گیا اور میں نے سنا کہ یہ خراٹے لے رہا ہے تو میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اس چھری سے اس کی خرجی کاٹی اور دیکھ اس طرح اس کی تھیلی لے لی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور والی اور لشکری کے آگے سے وہ تھیلی اٹھا لی۔ والی پیچھے ہٹ گیا اور لشکری اور تماش بین دیکھنے لگے کہ اب وہ دکھائے گا کہ اس نے کس طرح خرجی میں سے تھیلی نکالی، لیکن وہ شخص تھیلی لے کر بھاگا اور ایک تالاب میں کود پڑا۔ والی نے اپنے نوکروں سے چلا کر کہا کہ دوڑو پکڑو، لیکن وہ ابھی اپنے کپڑے اتار کر سیڑھیوں تک بھی نہ پہنچے تھے کہ چور چلتا بنا۔ لاکھ تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اے میرے آقا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکندریہ کے تمام گلی کوچے ایک دوسرے میں جھانکتے ہیں۔ چور ہاتھ نہ آیا تو لوگ لوٹ آئے اور والی نے لشکری سے کہا کہ تیرا لوگوں پر کوئی دعویٰ نہیں، تجھے معلوم ہو گیا کہ چور کون ہے اور تجھے تیرا مال مل گیا تھا، لیکن تو نے اس کی حفاظت نہ کی۔ لشکری ناچار واپس لوٹ آیا، اس کا مال تو جا ہی چکا تھا اور والی کے ہاتھ سے سب لوگ بچ گئے۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھے ملک ناصر اور 3 والیوں کی کہانی سناتی ہوں، اگر تو اجازت دے تو۔ اس نے کہا کہ ہاں، سنا۔ شہرزاد نے کہا جاتا ہے کہ ایک بار ملک ناصر نے قاہرہ، بولاک اور فسطاط کے 3 والیوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک وہ عجیب ترین واقعہ بیان کرے جو اسے اپنی ولایت کے زمانے میں پیش آیا۔
اس کی بات سنتے ہی پہلے قاہرہ کا والی اٹھا اور اس نے کہا کہ اے میرے مولا سلطان، عجیب ترین واقعہ جو میری ولایت کے زمانے میں میرے ساتھ پیش آیا یہ ہے کہ میرے شہر قاہرہ میں 2 عادل گواہ تھے جن کی گواہی قتل و خون کے معاملات میں بھی مانی جاتی تھی۔ ساتھ ہی وہ دونوں رنڈی بازی، شراب خوری اور حرام کاری کے بھی بڑے شوقین تھے۔ باوجود ان کے ہر جائز و ناجائز کام کے بارے میں جاننے کے میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا تھا اور ان کو سزا دینے کے لیے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی تھی۔ جب میں ان کی عادات سے عاجز آ گیا اور ان کو سزا دینے کے لیے مجھے کوئی ثبوت نہ ملا تو میں نے بھٹی والوں، نقل و میوہ اور شمع فروشوں اور رنڈی خانوں کے مالکوں کو یہ تنبیہ کر دی کہ جب کبھی یہ دونوں شخص کسی جگہ شراب خوری یا رنڈی بازی کرتے ہوں، ساتھ ساتھ یا الگ الگ، اور ان سے وہ چیزیں خریدیں جو شراب نوشی کے وقت استعمال کی جاتی ہیں تو فوراً آ کر مجھے خبر کر دیں اور ان کی حرکات پر پردہ نہ ڈالیں۔ چنانچہ ایک رات کا ذکر ہے، ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے مولا، اس وقت وہ دونوں گواہ فلاں جگہ فلاں کوچے میں فلاں مکان کے اندر سخت بد کرداری میں مشغول ہیں۔ اے میرے سلطان، جب میں نے اس کی بات سنی تو میں نے اور میرے غلام نے اٹھ کر بھیس بدلا اور بغیر کسی اور کو ساتھ لیے ہم چل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے ہم وہاں جا پہنچے اور دستک دی۔ اب ایک کنیز نے آ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں بغیر جواب دیے اندر داخل ہو گیا اور دیکھا کہ دونوں گواہ اور گھر کا مالک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رنڈیاں اور بہت سی شراب ہے۔ جب انہوں نے میری صورت کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑی تعظیم اور عزت سے مجھے صدر مقام پر بٹھایا اور بولے اے محترم مہمان اور نیک ندیم، خوش آمدید۔ مجھے ان کے اس قدر اعتماد سے ایسا معلوم ہوا کہ انہیں میرا بالکل ڈر نہیں۔ اے میرے مولا، اب مکان کا مالک اٹھ کر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد 300 دینار لے کر لوٹا اور بے دھڑک مجھ سے کہنے لگا کہ اے ہمارے مولا والی، بے شک تو ہماری بے عزتی اور ہمیں ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں سزا دینا تیرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن تجھے اس سے پریشانی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔